وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عربی مہینوں میں یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں جمادی الاخری. اس کو جمادی ثانی بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ اس کا ہے جمادی الاخری. اس کی 22 تاریخ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جان فانی سے اللہ کے ہاں گئے. تو اس مناسبت سے آج کی مجلس میں تذکرہ صدیق اکبر ہوگا انشاءاللہ. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. دین کی کوئی بات بھی ہماری اپنی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق دین بنانے کی اجازت نہیں ہے. دین سارا کا سارا اللہ کے نبی سے آ رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے دین آ رہا ہے وہ سارا کا سارا اللہ سے آیا ہوا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں، دین بھی اللہ کا ہے. ہم جب تک اللہ کے دین پر چلتے رہیں گے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. جب دین سے ہٹ جائیں گے تو ہم اللہ کے بندے نہیں رہیں گے. پیدا تو اس نے کیا ہے، لیکن جس کو بندہ کہتے ہیں، بندہ عبداللہ، اللہ کا بندہ، وہ عبدیت سے ہے. عبدیت جب ختم ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات اور رحمتیں، نوازشات رک جاتی ہیں، اللہ کا پیار ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے دین ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اصل ہے، اور دین سارا کا سارا اللہ نے اتارا ہے اور نبی پہ اتارا ہے، اور ہمارے پاس نبی سے ہم تک پہنچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہر فرد پر دین پہنچا ہے ترتیب کے ساتھ. سیٹلائٹ ٹون کے ذریعے سے نہیں آیا، ترتیب کے ساتھ دین آیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو دیا، آپ کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو دیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہمارے تک پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے تک دین جن واسطوں سے آیا ہے، یہ تمام واسطے ہمارے لیے اتنے قابل قدر ہیں جتنا دین قابل قدر ہے. اگر ایک برتن میں دودھ ہو، جتنا دودھ قیمتی ہے اتنا ہی برتن قیمتی ہے. ہم اگر دودھ کی حفاظت چاہتے ہیں تو برتن کی حفاظت بھی ضروری ہے، ورنہ برتن ٹوٹ گیا تو دودھ کہاں رہے گا. اس لیے اس امت پر لازم ہے کہ جن واسطوں سے ان کے پاس دین آیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود پاک، کلمہ شریف، ایمان، توحید، رسالت، قیامت، یہ مکمل دین جن واسطوں سے آیا ہے ان واسطوں کی حفاظت امت کے لیے ضروری ہے. دین کی حفاظت کے لیے جن قوموں نے اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھا، بھول گئے اور ان کی حفاظت نہیں کی، وہ دین سے محروم ہو گئے. آج ان کے پاس صحیح دین موجود نہیں ہے. یہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت بنائی ہے
کہ یہ امت جہاں دین کی حفاظت کرتی ہے وہاں ان واسطوں کی حفاظت بھی کرتی ہے جو دین لے کے چل رہے ہیں۔ اسلام کے علاوہ بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، پارسیت ہے، ہندوازم ہے، اور پھر ان کی آگے کئی ساری قسمیں ہیں۔ ان کے پاس ان کے اپنے نظریے کے مطابق، ہم تو سارے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے نظریے کے مطابق ان کے پاس وہ مذہب نہیں ہے جو ان کے بانیوں نے ان کو دیا تھا، رد و بدل ہو گیا ہے۔ آج وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے رہبر پر، رہنما پر، یا ہمارے نبی پر، یا دین کے بانی پر وہی کس زبان میں اتری تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے نبی پہ وہی عربی میں اتری، ہمارے بچے کو پتہ ہے، ہمارے 5 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے، اس لیے کہ وہ سارا سرمایہ جو آسمان سے آیا وحی کے ذریعے سے، وہ سارا سرمایہ محفوظ ہے اور اس کے واسطے بھی محفوظ ہیں۔ اگر آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ اس امت نے ہر دور میں اپنے واسطوں کی کتنی حفاظت کی ہے اور کتنی چھان بین کی ہے، تو آپ کا عقل دنگ رہ جائے گا کہ اس امت کے علماء نے، اس امت کے دانشوروں نے، اس امت کے فلاسفروں نے اپنے بڑوں کی سوانح حیات کو، ان کی زندگیوں کو ایسے یاد رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے جیسے قرآن حدیث کو یاد رکھا ہے، تب ہم تک یہ ساری چیزیں محفوظ پہنچی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے تو ہم مناسبت سے اپنے کسی بڑے کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ آج ہم اس مہینے میں صدیق اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ان کا وصال ہوا، ہم سے جدائی ہوئی۔ میں اس کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی داستانیں نہیں ہیں کہ یہ ایک داستان ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، یہ جو قصے ہیں جو آپ کو سناؤں گا مزے کے لیے نہیں، یہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہمارے دین ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے ہم اس کو پلے باندھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کی منقبت، فضیلت، اہمیت اور ضرورت اور اس کی شان پہچاننے کے لیے ہر قوم کا، ہر بندے کا اپنا اپنا معیار اور نظریہ ہے۔ بین الاقوامی اصول کے مطابق نظریہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑے کے جتنا زیادہ قریب ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ اگر ایک ملک کا بادشاہ ہو تو بادشاہ ہے نا، بڑا ہے، اس کی رعایا میں کسی کی عظمت کو تولنا ہو تو اس کو اسی نظریے سے دیکھا جائے گا کہ یہ بادشاہ کا کتنا قریب ہے۔ چپڑاسی کی شان اور نائب وزیر اعظم کی شان برابر کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ خوبصورت زیادہ ہو چپڑاسی، ہو سکتا ہے یہ بااخلاق زیادہ ہو سکتا ہے یہ خاندانی آدمی ہو، لیکن معاشرے میں اس چپڑاسی کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو کس کی ہے؟ نائب وزیر اعظم کی، صوبے کے گورنر کی، صوبے کے وزیر اعلیٰ کی، کیونکہ یہ سارے کے سارے بادشاہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو بڑے کے جتنا جو زیادہ قریب ہوگا اس کی منقبت زیادہ ہوگی، یہ معیار ہے۔ ہمارے سب سے بڑے کون ہیں؟ پیار سے کہو اور زور سے کہو۔ کبھی کبھی پیار اور زور دو باتیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں۔ ہمارے بڑے اللہ کے نبی ہیں، خدا تو خدا ہے نا، ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں نا۔ ہمارے بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ ہم آپ کی امت میں کسی بھی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کی عظمت، منقبت بیان کرنے کے لیے یہی معیار سامنے رکھیں گے جو بین الاقوامی معیار ہے کہ ہمارے بڑے کے زیادہ قریب کون ہے۔ چنانچہ اس پوری امت میں اگر ہمارے پاس دین پہنچا ہے 30 واسطوں سے، میں مثال دے رہا ہوں، واسطے اس کے قریب قریب ہیں، بعض چیزیں ہمیں 30 واسطوں سے پہنچی ہیں، بعض چیزیں 35 واسطوں سے پہنچی ہیں،
بعض اس سے کم واسطوں سے بھی پہنچی ہیں دین کی باتیں. مثلا 30 واسطوں سے ہمارے پاس دین پہنچا ہے، اللہ کا دین. تو اب یہ واسطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے جو ان واسطوں میں سب سے پہلا واسطہ ہے ان کو کہتے ہیں اصحاب رسول. امت میں سب سے بڑی شان ان کی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اللہ کے نبی کی اور اصحاب کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اصحاب نے ایمان سیکھا ہے نبی سے، نماز سیکھی ہے نبی سے، روزہ سیکھا ہے نبی سے، زکوٰۃ سیکھی ہے نبی سے، کلمہ سیکھا ہے نبی سے، اخلاق سیکھے ہیں نبی سے. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. صحابی کے اور حضور کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. براہ راست یہ ساری چیزیں انہوں نے حضور سے لی ہیں، تو وہ سب سے زیادہ قریب ہیں. اس لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابی رسول بغیر تفریق کے حضور کی زیارت کی اس نے ایمان کے ساتھ، یا حضور کی مجلس میں ایمان کے ساتھ بیٹھا رہا، زیارت نہیں کی، بیٹھا رہا. کیونکہ نابینا صحابی بھی تو ہے نا، وہ تو حضور کو نہیں دیکھ سکتے، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے. یہ صحابی ہے، ایمان کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے یا حضور کو دیکھا. چاہے حضور کو انہوں نے دیکھا 100 دفعہ یا دیکھا 1 دفعہ، حضور کے ساتھ رہے 23 سال یا حضور کے ساتھ رہے 23 دن یا 23 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 1 منٹ، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صحابی ہے. اور غیر صحابی بعد میں آنے والی امت کے تمام اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ عظمت اس پہلے طبقے کو اس لیے ملی ہے کہ جتنی قربت ان کی حضور کے ساتھ ہے اور کسی کی نہیں. یہ قربت اور کسی کو نہیں. یہ اللہ کا دین ہے کہ ان کو اللہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا اور ہمیں 1400 سال بعد میں پیدا کر دیا. پیدا ہونا تو بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے. اس لیے اصحاب رسول حضور کے زیادہ قریب ہیں. اس لیے امت میں تمام امت کے اولیاء، علماء، صوفیاء، اقطاب، ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عبداللہ بن مبارک نے تو ایک عجیب بات کہی. کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے. امیر معاویہ کا تو آپ جانتے ہیں نا، صحابی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں. یہ 99 میں بادشاہ بنے تھے اور 101 میں وفات پائی، 2 سال خلیفہ رہے. ان کی پیدائش حضور کے وصال کے بعد ہوئی. یہ صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن عادل بادشاہ ہیں. ان کی 2 سال کی حکومت اتنی معیاری حکومت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی حکومت اور عمر اول کی حکومت ایک جیسی ہے. عمر اول کو تو جانتے ہیں آپ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف، آپ کا عدل اور آپ کی قوم کے ساتھ خدمت نمایاں ہے. دشمن بھی مانتا ہے حضرت فاروق اعظم کے آئین کو، قانون کو. بعد نے کہا یہ عمر ثانی ہے اور اس کی حکومت بھی ویسی تھی عدل و انصاف میں جیسے عمر اول کی تھی. اب ہمارا یہ موضوع نہیں، اگر کبھی موقع ہوا تو میں عمر بن عبدالعزیز پر آپ کو انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا کہ کتنا بڑا آدمی ہے. حکومت چلانے میں بھی انصاف کیا اور حدیث کی تدوین جو آج مرتب حدیث ہمارے پاس ہے، یہ کارنامہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے. اپنے گورنروں کو خطوط لکھے کہ حدیث جمع کرو، لکھو، کتابیں تیار کرو. تدوین حدیث کے یہ بانی ہے. تو پوچھنے والے کو شبہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تو لڑائی رہی، ان کی حضرت علی سے لڑائی رہی، جھگڑا رہا، اور عمر بن عبدالعزیز پر تو سب کا اتفاق تھا اور حکومت بھی ان کی بڑی ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور سے بھی بڑی ہے، کیونکہ ہر دور میں علاقہ بڑھتا رہا، فتوحات بڑھتے رہے.
تو اس کو شبہ تھا، اس لیے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کی؟ سوال کی نوعیت سمجھ گئے نا؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مبارک نے، انہوں نے کہا تم امیر معاویہ کی شان کی بات کرتے ہو؟ جس صحابی نے حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اس گھوڑے کے ناک میں گرد غبار کٹھی ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کے ناک کی گرد غبار کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابی اور غیر صحابی کا جو فرق ہے یہ خود زمین آسمان کا فرق ہے۔ گھوڑے کی ناک میں، جہاد میں جو گھوڑا دوڑ رہا ہے تو خاک اڑتی ہے نا، ناک میں کٹھی ہوتی ہے، گھوڑے کی ناک میں جو خاک جمع ہو گئی ہے اس کی شان بھی زیادہ ہے صحابی کے گھوڑے کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں جن پہ صحابہ چڑھے تھے۔ پوچھو مفتی صاحب سے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ جو آیات ہے قرآن پاک کی، یہاں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ گھوڑوں کی قسمیں ہیں، دوڑنے والا، چنگاریاں نکالنے والا، حملہ کرنے والا، غبار اڑانے والا، یہ اس میں قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان صحابہ کے گھوڑوں کی جس پر صحابہ سوار تھے۔ ہمارے ایک عالم نے اس کا بڑا نقطہ نکالا ہے کہ اس مجاہد صحابی کے گھوڑے کے ناک کی غبار کی عظمت کیوں کہی؟ کہتے ہیں جس غزوے کی قیادت اللہ کے نبی فرما رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اس میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سانس نکالتے ہیں، آدمی سانس لیتا ہے نکالتا ہے نا، اب سانس نکالتے ہیں تو سانس فضا میں پھیل جاتی ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی سانس زبان سے نکلی ہوئی اس پورے میدان جہاد میں پھیل گئی ہے، جو گھوڑے کے ناک تک بھی پہنچی ہے، جہاں اللہ کے نبی کی سانس پہنچی ہوئی ہے دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پہلا طبقہ اصحاب رسول کا باقی تمام طبقات سے ممتاز ہے۔ یہ ہماری ایمان کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہماری ضرورت کی بات ہے۔ پھر اصحاب رسول میں اسی معیار پر کہ جو بڑے کے جتنا زیادہ قریب ہے اس کی منقبت عظمت زیادہ ہے۔ پھر صحابہ میں اندر درجات ہیں۔ حجۃ الوداع پر جب آپ خطبہ دے رہے تھے 10 ہجری میں، 10 ہجری کا ذوالحجہ آخری مہینہ 10 ہجری کا، اس میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا، محرم صفر ربیع الاول، 3 مہینے بھی نہیں بنتے، 2.25 مہینے، 82 دن بنتے ہیں۔ یہ آپ کا خطبہ جو حجۃ الوداع میں ہے، اس میں 1,40,000 صحابہ شامل تھے جو آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ یہ تو بعد والی امت سے افضل ہے سارے، لیکن ان میں آپ ہجری تک جب مکہ فتح ہوا ہے جتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے وہ ان تمام میں افضل ہے۔ ان کو کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقین اولین ہیں فتح مکہ سے پہلے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہجرت کر کے گئے یا ان ہجرت کر کے آنے والوں کو سنبھالا، مہاجرین اور انصار دونوں طبقے، ان کی شان زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، تو اس 10,000 کی عظمت اور شان 1,40,000 میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد 1 سال پہلے بلکہ 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی، 1500 صحابہ احرام باندھ کر مکہ تشریف لائے حضور کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو کہتے ہیں اصحاب رضوان، اصحاب شجرہ، اصحاب صلح حدیبیہ۔ باقی ان 10,000 میں ان 1500 کی شان زیادہ ہے، یہ ان 10,000 میں بھی شامل ہیں، ان میں پھر یہ ممتاز ہے، کتنے؟ 1500۔ پھر ان میں سے جنہوں نے احد میں حصہ لیا ان کی تعداد 1,000 ہے۔
پھر ان میں ان کی شان زیادہ ہے۔ پھر ان میں اس سے 1 سال پہلے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے وہ 313 ہیں، ان کی شان ان میں زیادہ نمایاں ہے۔ ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو، کتنے تھے؟ 313۔ ان اصحاب بدر کے بارے میں یہ جتنے طبقات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے الگ الگ اعلانات ہیں قرآن میں، طبقات ہیں۔ میں ساری تفصیل نہیں بتانی کیونکہ میں صدیق اکبر کی طرف آ رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں میں پیچھے۔ ان اصحاب بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اعلان کرو کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا برائیوں کا جو یہ رجسٹر ہے یہ بھی پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اب یہ اصحاب بدر جو کرتے رہے ان کو معاف ہے، معاف ہے، ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا تو ان سے ایسا کوئی کام ہوگا ہی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اب اس فرشتے کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ انتظار میں بیٹھا رہے کہ کوئی برائی کریں گے تو میں لکھوں گا۔ پھاڑ دیا رجسٹر۔ یہ میری تعبیر ہے، الفاظ تو ایسے نہیں ہیں پھاڑنے کے۔ اصحاب بدر میں پھر وہ 10 صحابہ ہیں نمایاں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کا معنی ہے 10 اور مبشرہ کا معنی ہے جن کو نبی کی زبان سے بشارت دی گئی ہے جنت کی، وہ 10 صحابہ ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، کہ سابقین اولین مہاجر انصار اور ان کے ساتھ دوسرے بھی متبعین، والذین اتبعوہم بإحسان، ان سب کے لیے رضا کا اعلان بھی کیا اور جنت کا اعلان بھی کیا۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، سب کے لیے جنت۔ لیکن نام لے کر عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتا ہے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ تو سمجھ رہے ہو کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں۔ 10 صحابہ کا نام لے کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ یہ ان 313 میں پھر نمایاں ہے۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں وہ 4 صحابہ نمایاں ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان کو خلفائے راشدین اس لیے کہا جاتا ہے، خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی سیٹ پر آیا۔ اللہ کے نبی اسلامی حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ اسلامی حکومت جو اس امت میں سب سے پہلی قائم ہوئی مدینے میں ہوئی، اور مدینے کے پہلے حکمران اور سربراہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو اس مسند پہ آیا وہ آپ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ یہ 4 خلیفے آئے، ابو بکر صدیق آیا، پھر فاروق اعظم آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ ان کو کہتے ہیں خلفائے اربع، اور ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ ان کو خلفائے راشدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت ویسی ہی تھی بعینہ ہی جیسے اللہ کے نبی کی تھی۔ اس کا اصطلاحی لفظ ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبی کے طریقے پر۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے کہ نبی کے طریقے پر کیسے تھی۔ ویسے تو بعد والے بھی جو عادل بادشاہ ہیں ان کی خلافت بھی حضور کے فرمان کے مطابق تھی، لیکن علی منہاج النبوت کا ایک خاص انداز ہے۔ تو ان 4 خلفاء کی خلافت علی منہاج النبوت تھی، اس لیے ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔
تو یہ ان عشرہ مبشرہ میں یہ 4 خلفاء ممتاز ہیں، خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ۔ پھر ان چاروں کی بھی ترتیب ہے، اور وہ وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر ہے عمر فاروق، تیسرے نمبر پر ہے عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر ہے حیدر کرار۔ جس ترتیب پر خلفاء آئے اور حکمران بنے، ان کی عظمت اور شان بھی اسی ترتیب سے ہے۔ اس کا فلسفہ اور معیار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، کیونکہ پہلا خلیفہ حضور کے زیادہ قریب ہے، دوسرا خلیفہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، تیسرا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، چوتھا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو ہمارے ہاں عظمت کا معیار حضور کی قربت ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے اس کی شان زیادہ ہے۔ تو خلیفہ بلا فاصل کون ہوئے؟ بھائی خلیفہ بلا فاصل کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 ہاتھ میرے ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ یہ بلا فاصلہ ہے۔ یہ تو آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں نا، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا کہ یہ دونوں ہاتھ بلا فاصل ہیں، اور یہ فاصلے پر ہے نا۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں صدیق اکبر تو بلا فاصل نہیں ہے، علی بلا فاصل ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا؟ وہاں تو فاصلہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، تو بلا فاصل ابو بکر صدیق ہوئے۔ تو جو جتنا قریب ہوگا اس کی شان بھی اسی حساب سے ہوگی۔ اس لیے اس امت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، تمام اہل علم لوگوں کا، کہ اس امت میں سب سے زیادہ شان اور سب سے پہلے نمبر والے صحابی وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قائم مقامی کے لیے، اپنی خلافت کے لیے 23 سال تیار کیا اور محنت فرمائی۔ یہ ایسے نہیں مسلح پہ کھڑے ہو گئے، 23 سال آپ نے محنت فرمائی اور ان کو تیار کیا۔ اور آپ کی خلافت اور نیابت وہی سنبھال سکتا ہے، میری طرف توجہ کرو، وہی سنبھال سکتا ہے جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس لیے کہ جب بڑا دنیا سے اٹھتا ہے تو فتنے رونما ہوتے ہیں۔ نظام کو چلانا نسبتاً آسان ہے، لیکن فتنوں کو دبانا یہ مشکل ہے۔ اگر ایک گاڑی ٹھیک ٹھاک ہو، سارے پرزے ٹھیک ہوں بنے بنائے، اور ڈرائیور آگے بیٹھ جائے تو اس کا چلانا تو آسان ہے نا۔ لیکن اگر اس گاڑی کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو جائیں، کہیں اس کی انجن دھواں دے رہا ہے، کہیں بریکوں کا تیل ختم ہے، کہیں کوئی شے خراب ہے، تو اس کو بنانے پر تو ٹائم لگتا ہے نا۔ جو سب سے پہلے آیا اور گاڑی کے تمام پرزے سیٹ کیے تو وہ آنے والوں کا بھی محسن ہے کہ آنے والے تو آئے اور پھر بیٹھے اور چلا دیا۔ جب بڑا دنیا سے اٹھتا ہے تو فطرے رونما ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کا دور 2.5 سال ہے، اور فاروق اعظم کا دور 10 سال ہے، عثمان غنی کا دور 12 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 5 سال ہے، 5 سال سے چند مہینے کم ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 19 سال دور ہے، دور حکومت۔ یہ صحابہ کا دور ہے سن 60 تک۔ اس کے بعد پھر غیر صحابی آ گئے، ان سے ہماری بحث نہیں، ہماری بحث صحابہ تک ہے، کیونکہ یہ معیار ہے اور اللہ کے نبی کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے بعد آنے والے خلفاء کی مدت خلافت زیادہ ہے، لیکن صدیق اکبر کے 2.5 سال کی مدت کم ہے مگر محنت زیادہ ہے۔ آپ 2.5 سالہ دور صدیقی کو پڑھ کر دیکھیں ذرا کہ کس قدر فتنے رونما ہوئے۔ حضور علیہ السلام 12 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کر کے دے گئے تھے صحابہ کو، 12 لاکھ مربع میل تک یہ مدینہ سے ارد گرد یہ حکومت تھی اسلامی۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یکدم فتنے کھڑے ہو گئے، اور سب سے بڑا فتنہ ختم نبوت کا کھڑا ہوا، اس لیے کہ
کئی سارے لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ اب ہم نبی ہیں، اس لیے نبوت بھی ہمارا حق ہے، خلافت اور امامت بھی ہمارا حق ہے، جس میں مسیلمہ کذاب مشہور ہے، اسود انشی ہے ایک، یہ مشہور ہے۔ یہ کوئی 2-4 لوگوں کے امام نہیں تھے، ان کے پیروکار لاکھوں تھے۔ مسیلمہ کذاب نے یمن میں اعلان کیا تو اس کی ساری قوم اس کے پیچھے ہو گئی، لاکھوں لوگ اس کو نبی ماننے لگ گئے، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کا ایسا کلا کما کیا کہ آج تک دنیا یاد رکھے ہوئے ہے کہ اگر صدیق اکبر تلوار نہ اٹھاتے تو آج تک یہ سلسلہ نہ چل سکتا۔ ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے خلیفہ کو، اللہ کے نبی ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے، ان کو حق تھا اور کسی کو حق لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس بنیاد پر اللہ کے نبی ہمیں کھڑا کر گئے ہیں ہم اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ خلافت علی منہاج نبوت چلانی ہے نا، اسلامی نظام معیشت سارا زکوٰۃ پر چلتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنا زکوٰۃ کا حصہ حکومت کو نہ جمع کرائیں؟ صحابہ میں سب سے بہادر شمار ہوتے تھے فاروق اعظم، یہ بہادر شمار ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو مانگا بھی تھا اسلام کی عزت کے لیے، یہ بھی ڈھیلے پڑ گئے اس موقع پر۔ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر نرمی کرو، حالات خراب ہیں، سارے تو فتنے کھڑے ہیں، ادھر یمن میں فساد ہو رہا ہے، ادھر دوسرے علاقے میں فساد ہو رہا ہے، کچھ عرب کے قبائل ادھر ادھر مرتد ہو گئے ہیں، ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، نرمی کرو۔ کون کہہ رہے تھے؟ فاروق اعظم جیسا شیر ڈھیلا پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں آپ ایک وفد ترتیب دے رہے تھے، 3000 کا لشکر، جس کے سربراہ تھے جناب اسامہ، یہ حضور کے پوتے ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے نا زید، یہ زید کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، ان کو امیر لشکر مقرر کیا، اور ان 3000 صحابہ میں بڑے بڑے جنگجو اور مجاہد، کیونکہ روم کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، رومی حکومت کے مقابلے میں بھیجا تھا حضور نے، اور یہ وفد مدینے سے نکل کے باہر چلا گیا تھا، پیچھے حضور کا وصال ہو گیا، پھر یہ جنازے کے لیے واپس آ گئے۔ اب صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس وفد کو بھی نہ بھیجا جائے، حالات خراب ہیں، ہمارے کام کے لڑاکا مجاہد تو باہر چلے جائیں گے، تو دارالخلافہ کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کو بھی نہ بھیجو، اور منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ بھی نہ کرو، کوئی بات نہیں، چشم پوشی کرو، فاروق اعظم جیسے آدمی۔ لیکن یہ صدیق اکبر کی روحانی طاقت تھی جو اللہ کے نبی نے 23 سال تک ان کے دل و دماغ میں بھر دی تھی، روحانی طاقت۔ صدیق اکبر نے کہا جو اللہ کے نبی نے آخری لمحات میں فیصلہ کیا ہے وفد بھیجنے کا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ اس کو بھیجوں گا میں، وفد بھیجوں گا میں، دارالخلافہ کی حفاظت اللہ کرے گا، ہماری خیر نبی کے حکم ماننے میں ہے۔ وفد بھیج دیا اور فرمایا کہ جو لوگ حضور کو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی انہوں نے اس میں سے کم کر لی تو ابوبکر صدیق ان سے بھی جنگ کرتے ہیں۔ نبی کو جس طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتے تھے اسی طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے ساتھ صلح ہوگی ورنہ لڑائی ہوگی۔ یہ روحانی قوت تھی صدیق اکبر کی۔ فاروق اعظم پہلے تو بحث کرتے رہے، پھر ان کے بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا ابو بکر میرا شرع صدر ہو گیا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے صدیق اکبر کے ان فیصلوں سے
آنے والے تمام خلفاء کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ان تمام خلفاء کی مدت تو زیادہ ہے، لیکن مشکلات وہ صدیق اکبر کے دور کی زیادہ ہیں۔ انہوں نے ان مشکلات کو سیدھا کیا، مشکلات کو آسانیوں سے بدلا، اور گاڑی کے تمام پرزوں کو درست کیا، حکومت والی گاڑی کے۔ اس لیے بعد میں تو آئے اور ڈرائیور اور چلا رکھی گاڑی۔ صدیق اکبر نے کانٹے صاف کیے، اور اس دور کے لیے صدیق اکبر جیسا روحانی طاقتور آدمی ہی چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اصرار کر کے اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اصرار کر کے۔ بخاری شریف کو پڑھے، حضور جب بیمار تھے، بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہے، یہ حدیث ان کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے، جو کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آخر میں، کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو میری نماز پڑھائیں، مصلی پہ آئیں۔ تو اما جی نے کہا حضور میرے ابا کا دل بہت نرم ہے، رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رونے لگ جائیں گے، آپ فاروق اعظم کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ نام لیا ان کا کہ وہ میرا ترکڑے بندے ہیں، مضبوط بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ پھر کہا کہ جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، ان کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ ہماری اماں پھر بول پڑی، خیر خواہی سے بول رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرے ابا کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے، رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو کہہ دو وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے تیسری بار پھر کہا تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو سفارشی بنا کر لے آئی۔ یہ حضرت حفصہ بھی حضور کی زوجہ ہیں اور فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ان کو سفارشی بنا کر لائیں۔ جب ان کو سفارشی بنا کر لائیں اور حضور سے انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بجائے فاروق اعظم کو یا کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کرو، تو حضور کے یہ الفاظ ہیں بخاری شریف میں کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو مصلی کے لیے۔ اللہ انکار کرتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا تم عورتیں تو وہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو غلط مشورہ دے رہی تھی۔ یہ قصہ ہے مستقل یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف میں۔ تم تو وہ ہو، جاؤ ابوبکر صدیق کو کہو نماز پڑھائے، نہیں مانی کسی کی بات، ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی، 17 نمازیں، اور ان میں سے ایک نماز وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی اور حضور کی مشترکہ امامت میں پڑھی گئی۔ آدھی نماز صدیق اکبر پڑھا چکے تھے، حضور آئے، کوئی طبیعت درست ہوئی، تشریف لائے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے، باقی نماز حضور نے پڑھائی، آدھی حضور نے پڑھائی، آدھی ابو بکر نے پڑھائی۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ صدیق اکبر کے امامت کی مضبوطی، صدیق اکبر کے ایمان کی مضبوطی، صدیق اکبر کی روحانیت کی مضبوطی، ورنہ نبی اور صدیق کی نماز ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نماز دونوں کی۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کل آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کل میں آؤں اور آپ نہ ملیں پھر؟ آپ بیمار تھے نا، تو حضور نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کو مل لینا۔ اس سے کیا اشارہ نکلا کہ میری یہ سیٹ پر ابو بکر بیٹھا ہوگا خلافت پر، تو بڑے کے بعد وہی آپ کے نظام کو سنبھال سکتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس لیے پوری امت میں اور تمام صحابہ میں پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ نے ان کو روحانی قوت ایسی عطا کی تھی جو اور کسی صحابی کو بھی نہیں نصیب ہوئی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن تھوڑا سا نمونے کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اتنا عقیدہ تو ہمیں پکا رکھنا چاہیے کہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا نمبر صحابہ کا ہے اور صحابہ میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ آخر دعوانا